Allahu 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 Allah Allahu Allah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول ابن آدم مالي فهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيته أو لبست فأبليته أو أعطيت فأمضيته أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات پر یہ فضل کا معاملہ فرمایا، اور خصوصاً یہ آخری امت جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو اس امت پر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ ہمیں اس نبی کی امت میں شامل فرما دیا جس کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام دعائیں کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں اس نبی کا امتی بنا دے. یہ کتنے بڑی اعزاز کی بات ہے، خدا کی قسم ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ آپ کو اللہ نے جو کمالات دیے، سارے نبیوں کے سارے کمالات اکٹھے ہوں اور آپ کے اندر وہ سارے کمالات موجود ہیں. اللہ نے جو وصف نوح علیہ السلام کے اندر رکھا، وہ کہنے لگے وہ قوم کے پاس جاتے تھے، قوم سے یہ کہتے تھے، دعا کا وصف ان میں بہت تھا، اور یہ کہتے تھے اے میری قوم تم بھی یہ بات کہو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. کہنے کہ تم استغفار پر آ جاؤ، اللہ تمہیں مال بھی دیں گے، اللہ تمہیں اولاد بھی دیں گے، اللہ تمہیں باغات بھی دیں گے، اللہ تمہیں نہریں بھی دیں گے، اور تمہارے حالات اچھے کر دیں گے. آدم علیہ السلام کے اندر وصف بیان کیا، کہنے کہ کمال درجے کا وصف تھا، اور جو اجلا وصف تھا وہ توبہ کا تھا. کہنے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے میرے رب اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارے والے ہو جائیں گے. یہ ہم نے ظلم کر دیا اپنی ذات پر، اپنے نفس کے اوپر. اللہ تبارک و تعالی نے یہ وصف بھی آپ نے رکھا. اسی طرح جو وصف ایوب علیہ السلام کے اندر صبر کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کے اندر جو وعدے کا وصف تھا، یعنی وہ ان کے اندر جو وعدہ تھا، انہو کان صادق الوعد وکان رسولا نبیا، وعدے کے سچے تھے، جو وفا کا
अल्लाह ने वस्फ रखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंदर क्या कमाल वस्फ था। सारा माल अल्लाह के नाम पर कुर्बान और औलाद अल्लाह के नाम पर कुर्बान। 120 साल की उम्र में अल्लाह बेटा दे रहे हैं। कहने का बेटा भी बड़ा समझदार, कहने के अल्लाह के नाम पर वो भी दे दिया। इसी तरह कहने के अय्यूब का सबर, वो तो फिर उसका क्या ही कहना था। कहने के अल्लाह ने उनके अंदर ये वसफ रखा। और इब्तिला और इम्तिहान से गुजरना, क्या इब्तिला और इम्तिहान यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कम नहीं आई थी। इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम का इखलास के साथ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, ये तमाम बस जो तमाम अंबिया में थे। ईसा इब्न मरियम का ज़ुहद और उनका तक़वा जो अल्लाह ने उनके अंदर रखा था। उनका घर इस दुनिया में था नहीं, मेरा बिस्तर ज़मीन है और ऊपर का लिहाफ मेरा जो है वो आसमान है, मेरा कहीं घर नहीं। एक लोमड़ी है, कहने लगी मेरा घर है। कहने लगे ईसा इब्न मरियम को तो घर नहीं। कहने लगे आपका घर बना देते हैं। जो 7 हवारीयीन थे, कहने लगे बनाना चाहते हो, ये सामने दरिया की मौजें हैं, इस पर बना दो। कहने लगे इसमें तो इस्तिक़रार नहीं है, इसके अंदर ठहराव नहीं है, यहाँ कैसे आपका घर बन सकता है, यहाँ तो नहीं बन सकता। घर तो वहाँ बनता का वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास। फिर इस दुनिया के अंदर ठहराव नहीं है, मेरा घर यहाँ पर नहीं है। ये सारी सिफात जो हर नबी के अंदर एक एक वस्ता, हमारे नबी के अंदर वो तमाम मजमूआ सिफात मौजूद थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया है। और आपको कैसे सहाबा दिए, ऐसे सहाबा और ऐसे जान देने वाले। क्या आप पढ़ो, क्या वो वाक़या हुआ ग़ज़वा बदर उठाकर देखो, इसी तरह उहद उठाकर देखो, इस तरह हुनैन उठाकर देखो। आपके जाने के बाद जो ग़ज़वात हुए उसमें देखो, यहाँ 45,000 है, वहाँ 7 लाख का मजमा है, अल्लाह फतह दे रहे हैं। यहाँ 3,000 है, वहाँ लाख का मजमा है। यहाँ बदर के अंदर आए 313 है, वहाँ 1000 का मजमा है। यहाँ पर उहद के अंदर आ रहे हैं, यहाँ पर 3000 मुकाबले में है, आगे आने वाले 700 हैं। लेकिन ये अल्लाह का वादा और आपके जान निसार सहाबाए कराम आपके इर्द गिर्द जमा है। और वहाँ पर जब मुकाबला होता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा था, ऐ अब्दुल्ला इब्न जुबैर, यहाँ से पीछे न हटना, यहाँ पर तुम रहना। 50 आदमी खड़े कर दिए, लेकिन फतह हो या शिकस्त हो, तुमने यहाँ से नहीं हटना। लेकिन फतह अल्लाह ने दी, मैदान में उतरे वो शेर बबर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आए, और मैदान के अंदर अबू दुजाना आए, मैदान के अंदर वो अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। जब देखा कि तलवारें वहां चलने लगी, 7 काफिरों को 8 काफिरों को ढेर कर दिया, सारा नक्शा बदल के रख दिया। उन्होंने कहा कि अब फतह हो गई। हर एक ने अपनी तवील निकाली। अल्लाह के नबी की बात, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, वो जगह को छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, वहां से खालिद बिन वलीद अभी तक रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हुए थे, 100 जंगें लड़ी हैं। अल्लाह के नबी ने लक़ब दिया था सैफुल्लाह का, ये अल्लाह की तलवार है, इसने टूटना नहीं था, इस वजह से ये लक़ब मिला। कहने लगे अमूतु कमौतिल हिमार, जैसे गधा अपने किले पे मरता है, मैं ऐसे अपने बिस्तर पे शाम में मर रहा हूँ। कहने लगे मेरा ये जी चाहता था, जितने मेरे जिस्म पर बाल हैं, एक एक करके अल्लाह के नबी के नाम पर और अल्लाह के नाम पर मैं उसे फिदा कर देता, कुर्बान कर देता। कहने लगे मेरी जिंदगी का मकसद ये था, मेरी हयात का मकसद ये था। अभी रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं हुए थे, देखा कि ये किला, यहाँ से ये जगह खाली है, वहां से 200 आदमियों के साथ हमला किया। और वहां पर फिर क्या हुआ, वो फतह का नक्शा शिकस्त में बदला। उन्होंने आगे आवाज दी, मुसलमान यहाँ दरमियान में फंस गए और बहुत सारे मुसलमानों की तलवारें मुसलमानों पर चल गई। हज़रत हुज़ैफा बिन यमान, इनके वालिद यमान, एक मुसलमान के हाथों शहीद हो गए। और हज़रत नजर कहने लगे अरे उमर तुम्हें क्या हो गया है, तुम आगे तलवार क्यों नहीं चलाते। कहने लगे तुम जानते नहीं हो, मेरी टांगों ने साथ छोड़ दिया है, मैं मैदान जिहाद में चल नहीं सकता। क्या मैं आपका यहाँ पर इलाज करूँ और आपको कोई दवाई दूँ, क्या मसला है। कहने लगे तुमने आवाज नहीं सुनी, अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़द क़ुतिला, अल्लाह का नबी जो है वो
وہ قتل کر دیے گئے، وہ شہید کر دیے گئے۔ کہنے لگے اگر وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو پھر ہمیں بھی اس راستے پر چلنا ہے، ہم نے بھی شہید ہونا ہے، پیچھے نہیں رہنا۔ کہنے لگے کیا کروں، یہ خبر ایسی ہے ٹانگیں ساتھ نہیں دیتی، سانس اکھڑا ہوا ہے، میں چل نہیں سکتا۔ کہنے لگے یہ جب یہ منظر پیش ہوا، اللہ کے نبی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہ 10 صحابہ، ابو دجانہ ساتھ ہیں، طلحہ ساتھ ہیں، لیکن یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو دجانہ حضرت طلحہ کے ہاتھ شل ہو گئے اور ابو دجانہ نے اپنی پیٹھ کی، سارے تیر اس پر لگے اور وہاں پر 70 شہید ہو گئے۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جس کو زخم نہ آئے ہو، سارے پریشان ہیں۔ اللہ کے نبی پر غشی طاری ہوئی، ہاتھ سے ایک آدمی گیا، جانے لگا، کہنے لگے آگے ہندا کا گھر تھا، عمر بن جموع کا گھر تھا۔ یہ عمر بن جموع وہ صحابی ہیں، یہ لنگڑے تھے، چل نہیں سکتے تھے، لیکن جب اعلان ہوا نکلو اللہ کے راستے میں، یہ نکلنے لگے۔ اس طرح حضرت حنظلہ بھی نکلے، کہنے لگے یہاں پہ انہیں غسیل الملائکہ کہتے ہیں، فرشتوں نے غسل دیا، پہلی رات تھی، یہ بھی اس میدان کے اندر پہنچے اللہ کے نبی کی لبیک پر اور اللہ کے نبی کی بات پر، یہ بھی وہاں پر پہنچے۔ اور یہاں اس میدان کے اندر ہندا نے پوچھا بتاؤ میرے نبی کا کیا بنا، کہ ایک نے کہا وہ اللہ کے نبی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے، غشی طاری ہو گئی، آٹا گوندھ رہی تھی، دروازے پہ کھڑی ہو گئی۔ ایک آیا کہا آپ کا شوہر شہید کر دیا گیا، کوئی بات نہیں۔ دوسرا آیا کہا آپ کا بیٹا شہید کر دیا گیا، کوئی بات نہیں۔ تیسرا آیا کہا آپ کا بھائی شہید کر دیا گیا، کہنے لگے کوئی بات نہیں۔ ایک اور آیا مجھے میرے نبی کے بارے میں بتاؤ کیا بنا ہے، وہ کہنے لگے وہی اللہ کے نبی پر غشی طاری ہے، زخم تشویشناک نہیں ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کہنے لگے بس اس کے بعد میرے لیے کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ مدینہ کی عورتوں کو بتا دو میرے پاس نہ آنا سوائے اس بات کے مبارک دینے کے لیے تو جو ہے شہید کی بیوی ہے، شہید کی بہن ہے، اور شہید جو ہے تیرا بیٹا بھی شہید ہوا ہے، اس بات کی مبارک دینے کے لیے آیا، نوح کرنے کے لیے نہ آنا۔ یہ عمر بن جموع بھی شہید، بیٹا بھی شہید، اللہ کے نبی پر جان دے دی، یہاں پر صحابہ بھی شہید ہو گئے، بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اب نعرہ لگایا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تھے، سفیان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تھے، سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس حال میں ہاتھ اٹھایا، اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اے محمد ان پر ہاتھ مت اٹھائیے، یہ تینوں پھر اسلام میں داخل ہوئے، نبی کے دشمن تھے، قاتل بننے کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں پر یہ میدان ایسا تھا۔ ابو سفیان نے نعرہ لگایا اولو الحبل، آج بلندی ہے، کہنے لگے آپ بتاؤ کیا فیکم محمدہ، کیا محمد تم میں موجود ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا فلا تجیبوہ، ان کو جواب مت دینا۔ اس کے بعد پوچھا کہ ابو بکر موجود ہے، کہ آپ نے فرمایا جواب مت دینا۔ اس کے بعد پوچھا کہ عمر موجود ہے، کہنے لگے آپ جواب۔ جب انہیں یہ نعرے لگانا شروع کیے اولو الحبل کے، اور یہ کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تم اس ملت سے ہٹ جاؤ، اس دین سے ہٹ جاؤ، یہ دین شکست خوردہ دین ہے۔ وہاں عمر سے رہا نہ گیا، اللہ کے نبی نے کہا عمر کھڑو ہو، ان کو جواب دو، ہم تمہارے علاج کے لیے باقی ہیں، ہم تمہارا بندوبست کے لیے باقی ہیں۔ کھڑے ہوئے، عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی بھی موجود ہیں، ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، تم بھیڑیا اور جو تمہاری جو جتنی بھی بھیڑیں ہیں ان کے علاج کے لیے ہم سب کافی ہیں۔ کہنے لگے ہاں لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارے لیے ہمارا مولا ہے، تمہارے لیے کوئی تمہارا مولا نہیں۔ بدر کے اندر ہمارے جتنے بھی قتل ہوئے وہ سارے کے سارے شہید ہوئے، یہاں تمہارے بھی 37 مارے گئے ہیں۔ کہنے لگے اب آؤ یہ دوبارہ پلٹ کر، یہ جان نثار صحابہ یہ پلٹے اور سارا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ اللہ نے فتح عطا کی کہ ابھی بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ کہنے لگے آگے چلے، یہ جا کر یہ آگے گئے، حمراء الاسود میں وہاں پر پہنچے، وہاں پر بھی کہا ہم اور بھی پیچھا کریں گے۔ کہنے لگے وہاں پر معبد بن خزی معبد آیا، یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، یہ قافلہ کہاں پر؟ روحہ کے مقام پر پہنچ چکا ہے۔ آپ نے کہا ہاں، انہوں نے پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ آپ نے کہا ابو سفیان کو جا کر بتاؤ تم یہ کر سکتے ہو۔ ابو سفیان کے پاس پہنچے، ان کا پروگرام تھا مدینہ پہ دوبارہ حملہ کرنے کا۔ کہنے کہ انہیں بتا دو
یہ جماعت آ رہی ہے سخت غصے میں ہے، جنہوں نے لڑائی پہلے نہیں کی تھی، جو شریک جہاد میں پہلے نہیں ہوئے تھے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ جب پیچھے کیا، اللہ کا نبی نے فرمایا آج کے بعد پھر مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا، آج کے بعد مدینہ پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ اللہ نے کہا ہم نے احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسول بھیجا تم میں سے بھیجا۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بناتے ہیں کہ یہ رسول جو ہے اللہ فرما رہے ہیں رسول بھیجا ہے تم میں سے بھیجا ہے، من انفسہم، کہنے کا رسول ایسا ہے، رسول چلتا اگر رسول فرشتے کو بنا کر بھیجتے پھر کیا پتا چلتا، وہ کیا تعلیمات دیتا، فرشتہ کیا بتاتا، پھر غم کا کیا پتا چلتا، خوشی کا کیا پتا چلتا، رشتہ داروں کا کیا پتا چلتا، احکامات کا کیا پتا چلتا۔ رسول کیا اس کے رشتہ داریاں بھی ہیں، اس کو غم بھی ہوتا ہے، اس کو خوشی بھی ہوتی ہے، سارے معاملات رسول کے ساتھ اللہ نے لگا دیے ہیں۔ یہ رسول تم میں سے بھیجا ہے، من انفسہم، انسانوں سے بھیجا ہے۔ ہاں افضل الخلائق ضرور ہے، افضل البشر ضرور ہے، کہنے کہ یہ رسول تم میں سے ہے۔ ہاں غم آیا، بتایا غم کے احکامات یہ ہیں، پریشانی آئی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانے لگے مارے قبطے کے پاس، یہ باندھی تھی آپ کا وہاں سے بیٹا ابراہیم، آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان ابراہیم، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو ابراہیم ہوتا۔ ایک روایت میں آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبیا لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ کہنے کے وہاں جا رہے ہیں، وہاں جب دیکھا کہ نفسہ قاقہ، آپ کا بیٹا ابراہیم سانس پکڑا ہوا تھا، جس گھر میں آپ بیٹھے تھے وہ ابو الحداد ایک صحابی تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر والی جوان ہے، بیٹا فوت ہو گیا، دودھ موجود ہے، ہم یہ چاہتے ہیں اللہ یہ سعادت ہمیں دے، کیا ابراہیم ہمیں نہیں دیتے؟ ایک میر کے سفر پر گھر تھا، یہ مارے قبطے سے اللہ کے نبی نے فرمایا میں مشورہ کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد میں اس کے بعد بتاؤں گا۔ انہوں نے کہا دے دو، کہنے کہ دودھ جو ہے اس وقت یہ دودھ پلایا کرتی تھی، عورتیں آتی تھی، دیہات کی آب و ہوا اچھی ہوتی تھی۔ اب یہ سارا نظام، یہ سارا پیش آیا بشر کے ساتھ، سارا پیش آیا یہ غم بھی آیا بشر کے ساتھ۔ پھر آپ نے بتایا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ نے کہا آنکھوں سے آنسو کا جاری ہو جانا یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ خلاف شریعت بات نہیں ہے۔ نوحہ کرنا، اپنے گربان کو چاک کر دینا، اپنے آپ سے بیر ہو جانا، یہ خلاف شریعت بات ہے۔ آپ نے کہا یہ کہ من انفسہم، رسول بھیجا تم میں سے بھیجا ہے۔ یا غم ہوئے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کیے، 11 نکاح کیے۔ آپ نے پہلا نکاح کیا اماں جان سے نکاح کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے بھی نکاح تھے، انہیں پہلے نکاح کیا، عقیق نامی شخص سے کیا، وہ دنیا سے چلے گیا۔ بعد نکاح اس کے ایک بیٹا ہوا، بعد نکاح نہیں ہوا۔ پھر آپ نے دوسرا نکاح کیا، حالہ سے کیا کہ 4 بیٹے ہوئے، ایک کا باپ کے نام پہ نام رکھا ابو حالہ، ایک کا نام حارث رکھا، ایک کا نام اس کے اندر طاہر رکھا۔ کہنے کہ یہ نام رکھے، یہ 4 بیٹے ہوئے۔ کہنے کہ سب سے پہلے شہید ہونے والا اس دھرتی پر وہ سب سے پہلے حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے رویب تھے، یہ ہند ابن ابی حالہ، یہ کہتے ہیں میں حضرت حسن ان کے پاس آئے، کہنے لگے مامو جان میں تو اس وقت چھوٹا تھا، بالکل بچہ تھا، مجھے بتاؤ میرے نانا کیسے تھے؟ یہ حضرت حسن بڑے تھے، ان کی عمر 7 سال تھی، حضرت حسین کی عمر جو تھی اس وقت یہ 1.5 سال چھوٹے تھے۔ کہنے لگے مجھے بتاؤ یہ مامو جان حلیہ بیان ہند ابن ابی حالہ حلیہ بیان کرنے کے اندر بڑے مشہور تھے، تعبیر کو اچھا رکھتے تھے، میں نے تو نہ دیکھا۔ کہا سنو ہمارے رسول کیسے تھے؟ فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقه وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفر أظهر اللون واسع الجبين ألج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يذره الغضب أقنى العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشمه كث اللحية أدعج سهل الخضين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادنا
متماسكا سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين زخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراحة سوة القصد شسد الكفين وقدمين سائر الأطراف خمسان الأخمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء إذا زال قلعا يخطو تكفؤا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب وإذ التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة ويسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام. آگے سے بھانجے نے کہا مامو جان یہ تو آپ نے اللہ کے نبی کا حلیہ بتایا، مجھے بتاؤ میرا نانا اللہ کے نبی بولتے کیسے تھے؟ کہا قلت سبلی منطقہ قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة لا يتكلم في غير حاجة طويل السكوت يفتتح الكلام ويختم بأشداقه يتكلم بجوامع الكلم كلامه فصل دمس ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يذوم منها شيئا كان مجھ سے کچھ باقی نہ رکھنا لم يدخل ولم يخرج آپ کا نکلنا آپ کا بیر جانا آپ کا کھڑا ہونا آپ کا رات گزارنا رات کیسے گزارتے تھے کا ثلاثة أجزاء لله جزءا لله وجزءا لآله ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس فرد ذلك على العامة والخاصة لا يدخل عنهم شيئا وكان من سيرته في جزء الأمة إصار آل الفضل بإذنه وقسمه على قدر فضلهم في الدين ومنهم ذو الحاجة ومنهم ذو الحاجتين ومنهم ذو الحوائج. بس میرے محترم دوستو یہ اللہ کے نبی کا لمبی ترمذی شریف کی روایت ہے. یہ آپ کا حلیہ بھی آپ کی صورت بھی آپ کی سیرت بھی آپ کیسے تھے رتبے کے اعتبار سے کیسے تھے آپ فخما مفخما یتلألؤ وجهه تلألؤ القمر قمر کہتے ہیں چودھویں کے چاند کو کہتے ہیں. آپ کا چہرہ کیسے تھا کہ چودھویں کا چاند صحابی اٹھا کہ ہمارا راوی اٹھا یہاں کہتا ہے ایک چودھویں کا چاند نہیں اربوں چودھویں کے چاند کٹھے ہوں میرے نبی کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. نعرہ تکبیر میرے نبی کے ختم نبوت نعرہ تکبیر. میرے محترم دوستو اس کا چہرہ ایسا اس کے ہاتھ ایسے اس کی یہ صفات ایسی اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کیسے ہوں گے؟ آج خدا کی قسم ہر میں سے ہر آدمی پریشان ہے. کوئی پریشانی بتاتا ہے کوئی پریشانی نہیں بتاتا. اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم کہ وضاحت ہے یہ چار کام کریں گے. یتلو علیہم آیاتی ان پر آیات تلاوت کریں انہیں قرآن سمجھائیے انہیں قرآن کھول کر بیان کیے. ابھی مولانا کے بیٹے نے قرآن پڑھا دل باغ ہو گیا. حضرت مولانا استاد الحدیث شیخ الحدیث کہنے کے محتمم دارالعلوم کبیر والا حضرت نے اس پر بیان کیا کہنے کے یہ قرآن هو حبل اللہ المتین هو الذکر الحکیم یہ ایک عجیب کتاب ہے. وما هو بالحزن کوئی مذاق نہیں ہے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ جو قرآن کو پیٹ کرے گا قرآن کو چھوڑے گا اللہ کہتے ہیں اس کی پیٹ کو توڑ کے رکھ دیں. یہ مدارس خدا ایسے نہیں چلا کرتے. یہ تو جو چلا رہے انہیں اس کا پتہ ہے. آپ مولانا یحییٰ صاحب کے پاس آئے ان کی طبیعت پوچھیں ان کے بارے میں پوچھیں. حضرت آپ مدرسہ چلا رہے ہیں بچے پڑھا رہے ہیں صبح بھی آپ قرآن کے ساتھ اٹھتے ہیں شام بھی آپ اس قرآن میں کرتے ہیں. کہ یہ ظریف شہید والے آپ کا حال پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ یہ آپ کا تعاون کرتے ہیں آپ کے پاس آتے ہیں. کبھی انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ مدرسے کا بل کتنا آیا یہ بھی پوچھا کہ مسجد کا بل کتنا آیا. انہیں اپنے گھر کی تو فکر ہے اپنی کھیت کی فکر ہے اپنی مارکیٹ کی فکر ہے اپنے دوستوں کی فکر ہے. یہ اللہ کا دین لوارث ہے. یہ صرف ان کی ذمہ داری ہے پورے ظریف شہید کے اندر. ان کے پاس نہیں آئیں گے ہم ان سے بات نہیں کریں گے کہنے گے یہ ہم آئیں گے. اللہ نے مصارف بیان کیے جہاں اور جگہ خرچ کرنا منع نہیں کرتے وہاں یہ بھی مصرف ہے. یہ جو زمانہ گزر رہا ہے ہر آدمی کہتا ہے اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. جیسے کافر مزے کر رہے ہیں اور کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور کھاؤ پیو مزے کرو. خدا کی قسم قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں.
بیان آپ نے سارے سنے، تقریریں آپ نے ساری سنی۔ آپ کامیاب جلسہ وہ ہے آپ اپنی تشکیل کروا کر جائیں، کامیاب جلسہ وہ ہے آپ نیت کر کے جائیں۔ ہم اپنے بیٹوں کو حضرت کے مدرسے میں بھیجیں گے، ہم اپنی بیٹیوں کو حضرت کے مدرسے میں بھیجیں گے۔ ہاں، نسبت جو ہے ان دروازوں کی مسجد کے ساتھ ہوئی، نسبت جو ہے ان اینٹوں کی مسجد کے ساتھ ہوئی، خدا کی قسم نسبت بدل گئی ہے۔ آپ کا بیٹا قرآن پڑھنے جا رہا ہے، صبح نکلا ہے، ایسا نہیں ہے صبح نکلا ہدایت اٹھا کے گیا، صبح نکلا مسلمانی اٹھا کر گیا، صبح نکلا قرآن کی تفسیر لے کر جا رہا ہے، یونیورسٹی اور کالج کی طرف نہیں جا رہا، مارکیٹ کی طرف نہیں جا رہا، یہ اللہ اللہ کرنے جا رہا ہے۔ رات ہوئی اسی کے اندر ہوئی، صبح ہوئی اسی کے اندر ہوئی۔ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ یتلو علیہم، اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتلو علیہم، انہیں سمجھائیے۔ بہت سارے طبقات ایسے ہیں گھروں میں درس دیتے ہیں، وہ ہم سے آگے نکل گئے، اس لیے آئیے درس میں بیٹھیے، روزانے ہو کر قرآن کے سمجھیے۔ قرآن کو بغیر استاد کے نہیں سمجھا جا سکتا، حالانکہ کتنے بڑے، سب صحابہ میں سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ لیکن تمام انبیاء کے بعد متفق علیہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ ہے۔ اللہ کو غصہ ہوگا آج مجھے کون حساب دے گا؟ اللہ کا نبی پکڑ کر ان آگے کھڑا کر دے گا، اس وقت غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یعمل سوءا یجز بہ، یہ میں اس کا مطلب یہ سمجھا جو عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، ہم تو برے عمل، یہ گناہ تو ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہم جہنم میں جائیں گے۔ کہنے لگے اے ابو بکر تم قرآن کا مطلب نہیں سمجھ سکے، عربی بھی تھے، فصیح زبان بولنے والے بھی تھے، اور بکر کہتے ہیں جوان اونٹ کو امت کو لے کر چلنے والے بھی تھے، لیکن قرآن کا مطلب قرآن کا مطلب سمجھنے کے اندر خطا کھا گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، دنیا کے اندر جب مومن آدمی اس کو تکلیفیں آتی ہیں یہ دنیا کے اندر ہی ان کے گناہوں کا بدلہ ہو جاتا ہے۔ جب یہ مطلب سمجھایا اور بہت ساری عدی ابن ابی حاتم ہے یا رسول اللہ یہ کیا فرق ہے جب روزہ بند کرتے ہیں، سفید اور سیاہ میں فرق کریں، صحابی رسول ہیں لیکن قرآن اللہ کے نبی کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ کو نکال دیں ہم کچھ بھی نہیں ہیں، زیرو ہیں، اس لیے اللہ نے کیا کہا کنتم خیر امہ، صحابہ کو کہا، اگر ہوتا ہمیں کہتے تو انتم خیر امہ کہتے۔ تو میرے محترم یتلو علیہم آیاتی کا ویزکیہم، ان کا تزکیہ کیے، انہیں بتائیے یہ توحید ہے، انہیں بتائیے یہ شرک ہے، انہیں بتائیے یہ زنا ہے، انہیں بتائیے یہ پاک دامنی ہے، انہیں بتائیے یہ جھوٹ ہے، انہیں بتائیے یہ رشوت ہے، ان کی اخلاق اچھے کریں، ان کا کردار اچھا کریں، انہیں ہر چیز کھول کھول کر بتائیے۔ آیا نہیں شخص یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے زنا کرنے کا، آپ نے فرمایا تیرا تو دل کرتا ہے، آپ نے فرمایا تو کیا یہ بھی پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ، تیری بیٹی کے ساتھ، تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کام کرے؟ کہا نہیں۔ آپ کہنے کا آپ ایسے معلم ہیں، آپ نے میرا سارا علاج کر دیا۔ کہا وَيُزَكِّيهِمْ، کیا تزکیہ بھی کیجیے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب سمجھائیے، قرآن سمجھائیے، والحکمہ سنت رسول سمجھائیے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، یہ زمزم کا پانی ہے، یہ گٹر کا پانی ہے، یہ لولو مرجان ہے، اور یہ توری پڑی ہوئی ہے کہ یہ سارے برابر ہیں۔ ہم نے آج فاسق اور مومن کو برابر کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ما لکم کیف تحکمون، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ واضح گمراہی میں تھے آپ کے آنے سے پہلے۔ تو میرے محترم دوستو، دودھ کی حفاظت ہوتی ہے اس کے شاور کے ساتھ، برتن کے ساتھ، کہنے کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ مدارس یہ بھی بمنزل شاور اور برتن کے ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن اتارا ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہم کریں، حفاظت بھی ہم کریں گے، ہم حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا نہیں کیا ہوا؟ ساری دنیا خلاف ہو گئی۔ کیا افغانستان میں آپ نے نہیں دیکھا کیا افغانستان میں ہوا؟ ان کی ساری فوجیں، ان کے سارے جرنیل، یہ ساری ان کی جتنی بھی طاقتیں تھیں سارے مل کر آئی اور گھٹنے ٹیک کر چلی گئی، گھٹنے ٹیک کر۔ وہ خوش ٹکڑے کھانے والے اور وہ کالا پینے والے اور شام کو اور رات کو اللہ کے سامنے او رکا کرنے والے، انہیں بتا دیا آؤ، اللہ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم
मस्ततातुम, हमने तुमसे ये नहीं कहा काफिर जितनी ताकत लेकर आओ, उतने तुम्हारे पास एटम बम हो, उतने कैशन बम हो, उतना तुम पर असला हो, उतनी तुम पर ताकत हो। कहने नहीं, सहाबा को देखो, उनके जमाने को देखो, तुम असला लेकर आओ ईमान का, तुम असला लेकर आओ हया का, तुम असला लेकर आओ दियानतदारी का, तुम असला लेकर आओ वाले की पासदारी करो, ये तुम्हारा असला है। ये लिखा हुआ है अद्दू लहुम मा अद्दू, जितनी उनकी तैयारी है तुम भी उतनी तैयारी करना। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, इंसान कीमती बनता है सिफात के साथ, जितनी सिफात आती जाएगी ये इंसान कीमती बनता चला जाएगा। ये देखें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत महज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रंग के काले हैं, लेकिन दुनिया कहते हैं मेरा नाम बिलाल रखो। हाँ, ये नाक बैठा हुआ है, रंग के काले हैं, कहने लगे आगे हजरत जो है आगे चलते हैं हकीम लुकमान के देखे और कई सहाबा इकराम हैं, रंगत कोई नहीं है, रिश्ते के लिए जाते हैं रिश्ते नहीं मिलते, लेकिन सारी दुनिया उनके नामों पे नाम रखती है। खुदा की कसम इंसान कीमती बनता है सिफात के साथ। हम कोशिश करें एक तो अभी नमाजें सही करें, नमाजें सुने, सुनते कैसे पढ़नी है, फर्ज कैसे पढ़ने हैं, वाजिबात क्या है, ये सारे सुने, घरों के अंदर मस्तूरात को वुज़ू के तरीके बताएं, उनकी नमाजों को फिक्र करें, घरों में जाकर बताएं। आज जैसा हुआ था, ये प्रोग्राम हुआ था, हमारी तश्कील हुई है, हमने तुम्हारी नमाजें सुन रही है। मौलाना फरमाए थे 90 साल की उम्र है लेकिन कलमा नहीं आता, 90 साल की उम्र है। कई ऐसे बुजुर्ग होते हैं उन्हें दुआएं क़नूत नहीं आती, कई ऐसे भाई होती हैं उन्हें जनाजा नहीं आता, का कोरोना आ गया था सारी दुनिया बंद होगी। और भाइयों सारी दुनिया बंद है, कहते बैंक की जरूरत है, इस तरह मंडियों की जरूरत है, इस तरह जो है मोटर वे की जरूरत है। सबसे बड़ी जरूरत, इन सब चीजों से बड़ी जरूरत वो दीन है। बैतुल्लाह की जरूरत सबसे ज्यादा है, रोज़े अक़दस की जरूरत सबसे ज्यादा है, मुसलमान को सलाम देने की जरूरत, उसको जनाजे पढ़ने की जरूरत, उसको नमाज पढ़ने की जरूरत। हम जो है हम गुलाम जरूर हैं लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, इनके गुलाम नहीं है। तो मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, एक नियत करनी है। इसके साथ ये कहते हैं जब तक सीखेंगे नहीं काम नहीं बनेगा, सीखना जरूर है। हाँ, ये बात याद रखना, भूलना नहीं है। दीन हमेशा कहने लगे बड़े जर्नैल कहने लगे, इस्लामुद्दीन अय्यूबी कहने लगे दीन किससे फैला, का तलवार से नहीं फैला था, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अखलाक से। आपके अखलाक कैसे थे, घर में कैसे अखलाक थे, बैर कैसे अखलाक थे। कह लगे हाँ, अब्दुल्लाह इब्न सलाम क्या कहते, मैंने आपके अखलाक को देखा, आपकी पहली कलाम को देखा, अफ़शुस सलाम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम वतदखुलुल जन्नत बिसलाम। मैंने ये सुना, मैंने कहा लैसा बिवजहिन कज़्ज़ाबिन, ये किसी झूठे आदमी का चेहरा नहीं हो सकता। मैं फौरन आया और मुसलमान हो गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, अच्छे अखलाक, कुछ अच्छे अखलाक, आलिम न बनो, हाफिज न बनो, कारी न बनो, सही इंसान बन जाओ, तुम्हारे से किसी को तकलीफ ना। तुमसे कह लेंगे हाँ नमाज का टाइम हो गया, मस्जिद का हमसा है, ला सलात लिजालिल मस्जिद, तेरी नमाज घर में नहीं होगी तो मस्जिद में पहुंच। कहने के अच्छे अखलाक होंगे, नीयत सही होगी, इसके साथ अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाएंगे तो अल्लाह जो है अमल के अंदर आगे बढ़ाएंगे। तो सब साथी नीयत करें इंशाअल्लाह, कम से कम जो है जिनके वक्त नहीं लगे 4-4 महीने लगाएंगे। और इसके साथ ये नियत करते हैं ना 4-4 माह की, कौन कौन नियत करता है, इस तरह मस्तूरात भी नियत करें। आखिरी दर्जा ये है सिरोजा हर साथी लगाए और उसे फिर आखिर दाखिला ले, तालीम बारगाह के तौर पर दाखिला ले और मदरसे का हाल पूछे, सुबह शाम चक्कर लगाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने लगे कि हाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नेकों का साथी बनाए, अबनाउल आखिरत में से बनाए और अबनाउल दुनिया से बचाए, बुरों से बचाए। और इस दावत के काम ये उम्महात है, कहने लगे ये दावत का काम उम्महात है, ये मैं है नेकियों की मैं, ये काम आता जाएगा, इंसानों में ये फैलता गया। कहाँ अफ्रीका में जमाते गई, क्या यमन में जमाते गई, सारा निज़ाम चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के अंदर आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।